الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 35 تفسیر۔ اس میں ہم خزائن العرفان شریف جو ہے یہ پڑھتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا جو ترجمہ قرآن کنز الایمان ہے اس کے ساتھ ملا کر آج کی جو تفسیر ہے ماشاء اللہ یہ بہت منفرد آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ اللہ کی رحمت سے ہم نے یوں اس کو ترتیب دیا ہے کہ پورا رکوع پہلے لکھا جائے اور پورے رکوع کا من و عن جو اصل کنز الایمان شریف ہے وہی ترجمہ لکھا جائے، اور بریکٹس میں بھی مشکل الفاظ کے معانی نہ لکھے جائیں۔ پھر جو نیچے سیکشن بنایا ہے ترجمہ اور تفسیر کا، اس میں آپ کو بالکل واضح طور پہ پتہ چل رہا ہے کہ کلر کا ڈیفرنس ہے۔ لفظ ترجمہ کا جو کلر ہے وہی ترجمہ کا کلر ہے، یعنی گرین رکھا ہے اس کو۔ کنز الایمان شریف کو سبز گنبد کی نسبت سے سبز رکھا ہے، اور تفسیر جو ہے خزائن العرفان کو غوثیہ رنگ، یعنی کہ ہمارے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے نیلے گنبد کی نسبت سے نیلا بلو رکھا ہے۔ تو یوں ایک واضح آپ کو فرق نظر آ رہا ہوگا۔ تو یوں ترجمہ اور تفسیر ملا کے ہم پڑھتے ہیں، پہلے سے آپ کو پتہ ہے، جو نئے اسٹوڈنٹس آئے ہیں ان کو بھی میں بتا رہا ہوں۔ تو یوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو PDF ابھی ملا کرے گی اللہ کی رحمت سے، کہ پورا رکوع آپ پڑھ سکیں گے، اس کا ترجمہ پڑھ سکیں گے۔ پھر نیچے ترجمہ اور تفسیر ملا کے جب پڑھیں گے نا تو اس کے درمیان قرآنی الفاظ نہیں ہوں گے، صرف اردو ہوگا، اور آپ اچھے طریقے سے امید کرتا ہوں سمجھنے میں کامیاب ہوں گے۔ اور اب جب کہ ہم ملا کے لکھ رہے ہیں نا تو مقصد کیا ہے؟ تسہیل کرنا، زیادہ آسان کرنا۔ تو اس میں جو المدینۃ العلمیہ دعوت اسلامی نے مشکل الفاظ کے معانی لکھے ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ مثال ایک لفظ ہے میہ، گو کہ اردو میں عام آج کل بھی استعمال ہوتا ہے، پنجابی میں زیادہ استعمال ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں بارش۔ تو اسی طرح ایک لفظ ہے خواری، اس کا بریکٹ میں ذلت۔ تو یوں مطلب کنز الایمان کے جو مشکل الفاظ ہیں یا وہ الفاظ جو اب مستعمل نہیں ہیں تو وہ یہاں پر آپ کو نظر آئیں گے، اور اسی طرح تفسیر میں بھی جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معانی جہاں جہاں لکھے ہیں المدینۃ العلمیہ نے وہ آپ کو اللہ کی رحمت سے نظر آیا کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اضافی چیز آپ کو یہ نظر آئے گی کہ پہلے جو الفاظ ہوتے تھے نا اردو کے، ان کی زیر زبر نہیں ہوتی تھی، تو اعراب لگانے کا بھی التزام کر رہے ہیں اللہ کی رحمت سے۔ تو یہ چیز بھی ہے کہ آپ اب اعراب لگے ہوئے پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ تعالی غلطی کم سے کم ہوگی۔ جو آڈیو ہم ریکارڈنگ کریں گے وہ صرف ترجمہ اور تفسیر ہوگی حسب معمول۔ جو سن رہے ہیں توجہ کے ساتھ ترجمہ کنز الایمان اور تفسیر خزائن العرفان سنیں، سماعت کریں، انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ پچھلے اسباق میں ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 100 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ اور سن لیا تھا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 101 سے آغاز ہو رہا ہے۔ اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر گناہ نہیں کہ بعض نمازیں قصر سے پڑھو، یعنی 4 رکعت والی
2 رکعت اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ایذا دیں گے۔ مسئلہ، خوف کفار یعنی کفار کا خوف قصر کے لیے شرط نہیں۔ حدیث، یعلا بن امیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم تو امن میں ہیں، پھر ہم کیوں قصر کرتے ہیں؟ فرمایا اس کا مجھے بھی تعجب ہوا تھا تو میں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا۔ حضور نے فرمایا کہ تمہارے لیے یہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے، تم اس کا صدقہ قبول کرو۔ اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ سفر میں 4 رکعت والی نماز کو پورا پڑھنا جائز نہیں، کیونکہ جو چیزیں قابل تملیک نہیں ہیں ان کا صدقہ اسقاط محض ہے، رد کا احتمال نہیں رکھتا۔ آیت کے نزول کے وقت سفر اندیشہ سے خالی نہ ہوتے تھے، اس لیے آیت میں اس کا ذکر بیان حال ہے، شرط قصر نہیں، یعنی قصر کی شرط نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قراءت بھی دلیل ہے، جس میں این یفتینکم بغیر ان خفتم کی ہے۔ صحابہ کا بھی یہی عمل تھا کہ امن کے سفر میں بھی قصر فرماتے، جیسا کہ اوپر کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے اور حدیث سے بھی یہ ثابت ہے، اور پوری 4 پڑھنے میں اللہ تعالیٰ کے صدقہ کا رد کرنا لازم آتا ہے، لہٰذا قصر ضروری ہے۔ مدت سفر، مسئلہ، جس سفر میں قصر کیا جاتا ہے اس کی ادنا مدت 3 رات دن کی مسافت ہے، جو اونٹ یا پیدل کے متوسط رفتار سے طے کی جاتی ہے، اور اس کی مقداریں خشکی اور دریا اور پہاڑوں میں مختلف ہو جاتی ہیں۔ جو مسافت متوسط رفتار سے چلنے والے 3 روز میں طے کرتے ہوں اور اس کے سفر میں قصر ہوگا۔ مسئلہ، مسافر کی جلدی اور دیر کا اعتبار نہیں، خواہ وہ 3 روز کی مسافت 3 گھنٹے میں طے کرے جب بھی قصر ہوگا، اور اگر 1 روز کی مسافت 3 روز سے زیادہ میں طے کرے تو قصر نہ ہوگا۔ غرض اعتبار مسافت کا ہے، کس کا اعتبار ہے؟ ڈسٹینس کا۔ اب اس کو ہم میلوں اور کلومیٹر کے حساب سے سمجھ لیتے ہیں۔ مائلز جن ملکوں میں جیسے یو کے میں چلتے ہیں میل، تو 57.5 مائلز 57.5 میل کے سفر کا اگر ارادہ ہے اور شہر کی حدود سے باہر آپ کھڑے ہیں، وہاں سے آگے 57.5 میل یا اس سے زیادہ کے سفر کا ارادہ ہے، تو پہلا ہی قدم اٹھاتے آپ کا سفر شروع تو قصر بھی شروع۔ راستے میں جو بھی نماز آئے گی قصر ہی کریں گے۔ اور پاکستان میں، انڈیا میں جس طرح کلومیٹر چلتے ہیں، تو کلومیٹر کے اعتبار سے 92 کلومیٹر اس کی ہے منیمم جو مدت ہے، جو ڈسٹینس ہے منیمم۔ تو 92 کلومیٹر سے زیادہ سفر کا ارادہ ہے تو سفر ہوگا شرعی اعتبار سے، اور نماز قصر ہوگی۔ 4 فرضوں کی بجائے 2 پڑھیں گے، جیسے ظہر، عصر اور عشاء کے۔ باقی فرض اتنے ہی ہیں، مغرب کے 3 ہی ہیں، وطر بھی 3 ہیں، اور سنتیں 4 کی 4 ہی ہیں، اس میں قصر نہیں ہے، وہ پوری ہی پڑھیں گے۔ ہاں، سنتوں میں تھوڑی سی چھوٹ یہ ملتی ہے کہ اگر جلدی ہو تو سنتیں چھوڑ سکتے ہیں، مگر فجر کی 2 سنتیں یہ نہ چھوڑی جائیں۔ مزید لکھا ہے، بے شک کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں، اور اے محبوب جب تم ان میں تشریف فرما ہو، یعنی اپنے اصحاب میں، پھر نماز میں ان کی امامت کرو۔ اس میں بعد جماعت نماز خوف کا بیان ہے۔ شان نزول، جہاد میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین نے دیکھا کہ آپ نے مع تمام صحاب کے نماز ظہر با جماعت ادا فرمائی، تو انہیں افسوس ہوا کہ انہوں نے اس وقت کیوں نہ حملہ کیا، اور آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ کیا ہی اچھا موقع تھا۔ بعضوں نے ان سے کہا، اس کے بعد ایک اور نماز ہے جو مسلمانوں کو اپنے ماں باپ سے زیادہ پیاری ہے، یعنی نماز عصر،
جب مسلمان اس نماز کے لیے کھڑے ہوں تو پوری قوت سے حملہ کر کے انہیں قتل کر دو۔ اس وقت حضرت جبریل نازل ہوئے اور انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ نماز خوف ہے، اور اللہ عز و جل فرماتا ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ الآیہ، تو چاہیے کہ ان میں ایک جماعت تمہارے ساتھ ہو، یعنی حاضرین کو دو جماعتوں میں تقسیم کر دیا جائے، ایک ان میں سے آپ کے ساتھ رہے، آپ انہیں نماز پڑھائیں، اور ایک جماعت دشمن کے مقابلہ میں قائم رہے اور وہ اپنے ہتھیار لیے رہیں، یعنی جو لوگ دشمن کے مقابل ہوں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ اگر جماعت کے نمازی مراد ہوں تو وہ لوگ ایسے ہتھیار لگائے رہیں جن سے نماز میں کوئی خلل نہ ہو، جیسے تلوار، خنجر وغیرہ۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ ہتھیار ساتھ رکھنے کا حکم دونوں فریقوں کے لیے ہے اور یہ احتیاط کے قریب ہے۔ پھر جب وہ سجدہ کر لیں، یعنی دونوں سجدے کر کے رکعت پوری کر لے، تو ہٹ کر تم سے پیچھے ہو جائیں تاکہ دشمن کے مقابلہ میں کھڑے ہو سکیں، اور اب دوسری جماعت آئے جو اس وقت تک نماز میں شریک نہ تھی اور اب تک دشمن کے مقابل تھی، اب وہ تمہارے مقتدی ہوں، اور یہ چاہیے کہ اپنی پناہ اور اپنے ہتھیار لیے رہیں۔ پناہ سے زرہ وغیرہ ایسی چیزیں مراد ہیں جن سے دشمن کے حملے سے بچا جا سکے۔ ان کا ساتھ رکھنا بہرحال واجب ہے، جیسا کہ قریب ہی ارشاد ہوگا وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، اور ہتھیار ساتھ رکھنا مستحب ہے۔ نماز خوف کا مختصر طریقہ یہ ہے کہ پہلی جماعت امام کے ساتھ ایک رکعت پوری کر کے دشمن کے مقابل چلی جائے، اور دوسری جماعت جو دشمن کے مقابل کھڑی تھی وہ آ کر امام کے ساتھ دوسری رکعت پڑھے، پھر فقط امام سلام پھیرے اور پہلی جماعت آ کر دوسری رکعت بغیر قرات کے پڑھے اور سلام پھیر دیں اور دشمن کے مقابل چلی جائے، پھر دوسری جماعت اپنی جگہ آ کر ایک رکعت جو باقی رہی تھی اس کو قرات کے ساتھ پورا کر کے سلام پھیرے، کیونکہ یہ لوگ مسبوق ہیں اور پہلی لاحق۔ حضرت بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی طرح نماز خوف ادا فرمانا مروی ہے۔ حضور کے بعد بھی نماز خوف صحابہ پڑھتے رہے ہیں۔ حالت خوف میں دشمن کے مقابل اس اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جماعت کس قدر ضروری ہے۔ مسائل: حالت سفر میں اگر صورت خوف پیش آئے تو اس کا یہ بیان ہوا، لیکن اگر مقیم کو ایسی حالت پیش آئے تو وہ 4 رکعت والی نمازوں میں ہر جماعت کو 2 رکعت پڑھائے، اور 3 رکعت والی نماز میں پہلی جماعت کو 2 رکعت اور دوسری کو 1۔ کافروں کی تمنا ہے کہ کہیں تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے اسباب سے غافل ہو جاؤ تو ایک دفعہ تم پر جھک پڑیں۔ شان نزول: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ ذات الرقاع سے جب فارغ ہوئے اور دشمن کے بہت آدمیوں کو گرفتار کیا اور اموال غنیمت ہاتھ آئے اور کوئی دشمن مقابل باقی نہ رہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضاء حاجت کے لیے جنگل میں تنہا تشریف لے گئے، تو دشمن کی جماعت میں سے غویرس بن حارث محاربی یہ خبر پا کر تلوار لیے ہوئے چھپا پہاڑ سے اترا اور اچانک حضرت کے پاس پہنچا اور تلوار کھینچ کر کہنے لگا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ حضور نے فرمایا، اللہ تعالی، اور دعا فرمائی۔ جب ہی اس نے حضور پر تلوار چلانے کا ارادہ کیا، اوندھے منہ گر پڑا اور تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ حضور نے وہ تلوار لے کر فرمایا کہ تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ کہنے لگا، میرا بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ تو تیری تلوار تجھے دے دوں گا۔ اس نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ اس کی شہادت دیتا ہوں کہ میں کبھی آپ سے نہ لڑوں گا
اور زندگی بھر آپ کے کسی دشمن کی مدد نہ کروں گا۔ آپ نے اس کی تلوار اس کو دے دی، کہنے لگا یا محمد آپ مجھ سے بہت بہتر ہیں۔ فرمایا ہاں ہمارے لیے یہی سزاوار ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ہتھیار اور بچاؤ ساتھ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اور تم پر مضائقہ نہیں اگر تمہیں یعنی بارش کے سبب تکلیف ہو یا بیمار ہو کہ اپنے ہتھیار کھول رکھو اور اپنی پناہ لیے رہو کہ اس کا ساتھ رکھنا ہمیشہ ضروری ہے۔ شان نزول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ عبد الرحمن بن عوف زخمی تھے اور اس وقت ہتھیار رکھنا ان کے لیے بہت تکلیف اور بار تھا۔ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی اور حالت عذر میں ہتھیار کھول رکھنے کی اجازت دی گئی۔ بے شک اللہ نے کافروں کے لیے خواری یعنی ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر جب تم نماز پڑھ چکو تو اللہ کی یاد کرو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے، یعنی ذکر الہی کی ہر حال میں مداومت کرو اور کسی حال میں اللہ کے ذکر سے غافل نہ رہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر فرض کی ایک حد معین فرمائی سوائے ذکر کے، اس کی کوئی حد نہ رکھی۔ فرمایا ذکر کرو کھڑے بیٹھے کروٹوں پر لیٹے، رات میں ہو یا دن میں، خشکی میں ہو یا تری میں، سفر میں اور حضر میں، غنا میں اور فقر میں، تندرستی اور بیماری میں، پوشیدہ اور ظاہر۔ مسئلہ اس سے نمازوں کے بعد بغیر فصل کے کلمہ توحید پڑھنے پر استدلال کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ مشائخ کی عادت ہے اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ مسئلہ ذکر میں تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر، ثنا، دعا سب داخل ہیں۔ پھر جب مطمئن ہو جاؤ تو حسب دستور نماز قائم کرو۔ بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے، تو لازم ہے کہ اس کے اوقات کی رعایت کی جائے، یعنی نماز کو اس کے اوقات میں پڑھا جائے۔ اور کافروں کی تلاش میں سستی نہ کرو، اگر تمہیں دکھ پہنچتا ہے تو انہیں بھی دکھ پہنچتا ہے جیسا تمہیں پہنچتا ہے، اور تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ شان نزول احد کی جنگ سے جب ابو سفیان اور ان کے ساتھی واپس ہوئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ احد میں حاضر ہوئے تھے انہیں مشرکین کے تعاقب میں جانے کا حکم دیا۔ اصحاب زخمی تھے، انہوں نے اپنے زخموں کی شکایت کی، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اے محبوب بے شک ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری کہ تم لوگوں میں فیصلہ کرو۔ شان نزول انصار کے قبیلہ بنی ظفر کے ایک شخص طعمہ بن عبیرک نے اپنے ہمسایہ قتادہ بن نعمان کی زرہ چرا کر آٹے کی بوری میں زید بن سمین یہودی کے یہاں چھپائی۔ جب زرہ کی تلاش ہوئی اور طعمہ پر شبہ کیا گیا تو انکار کر گیا اور قسم کھا گیا۔ بوری پھٹی ہوئی تھی اور آٹا اس میں سے گرتا جاتا تھا۔ اس کے نشان سے لوگ یہودی کے مکان تک پہنچے اور بوری وہاں پائی گئی۔ یہودی نے کہا کہ طعمہ اس کے پاس رکھ گیا ہے، اور یہود کی ایک جماعت نے اس کی گواہی دی، اور طعمہ کی قوم بنی ظفر نے یہ عزم کر لیا کہ یہودی کو چور بتائیں گے اور اس پر قسم کھا لیں گے تاکہ قوم رسوا نہ ہو، اور ان کی خواہش تھی کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم طعمہ کو بری کر دیں اور یہودی کو سزا دیں۔ اسی لیے انہوں نے حضور کے سامنے طعمہ کے موافق اور یہودی کے خلاف جھوٹی گواہی دی، اور اس گواہی پر کوئی جرح و قدح نہ ہوئی۔ اس واقعے کے متعلق یہ نازل ہوئی۔ اس واقعہ کے متعلق متعدد روایات آئی ہیں اور ان میں باہم اختلافات بھی ہیں۔ جس طرح تمہیں اللہ دکھائے اور علم عطا فرمائے،
علم یقینی کو قوت ظہور کی وجہ سے رؤیت سے تعبیر فرمایا۔ رؤیت یعنی دیکھنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہرگز کوئی نہ کہے کہ جو اللہ نے مجھے دکھایا اس پر میں نے فیصلہ کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ منصب خاص اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ آپ کی رائے ہمیشہ صواب ہوتی ہے، یعنی درست ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حقائق و حوادث آپ کے پیش نظر کر دیے ہیں، اور دوسرے لوگوں کی رائے ظن، ایک گیس، ایک قیاس کا مرتبہ رکھتی ہے۔ اور دغا والوں کی طرف سے نہ جھگڑو اور اللہ سے معافی چاہو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ان کی طرف سے نہ جھگڑو جو اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے ہیں معصیت کا ارتکاب کر کے، بے شک اللہ نہیں چاہتا کسی بڑے دغاباز گناہگار کو۔ آدمیوں سے چھپتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپتے، حیا نہیں کرتے، اور اللہ ان کے پاس ہے، ان کا حال جانتا ہے، اس پر ان کا کوئی راز چھپ نہیں سکتا۔ جب دل میں وہ بات تجویز کرتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے، جیسے طعمہ کی طرفداری میں جھوٹی قسم اور جھوٹی شہادت، اور اللہ ان کے کاموں کو گھیرے ہوئے ہے۔ سنتے ہو یہ جو تم ہو اے قوم طعمہ، دنیا کی زندگی میں تو ان کی طرف سے جھگڑے، تو ان کی طرف سے کون جھگڑے گا اللہ سے قیامت کے دن، یا کون ان کا وکیل ہوگا؟ اور جو کوئی برائی یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش چاہے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا، اور جو گناہ کمائے تو اس کی کمائی اسی کی جان پر پڑے۔ اور اللہ علم و حکمت والا ہے، کسی کو دوسرے کے گناہ پر عذاب نہیں فرماتا۔ اور جو کوئی خطا یا گناہ کمائے، صغیرہ یا کبیرہ، پھر اسے کسی بے گناہ پر تھوپ دے، اس نے ضرور بہتان اور کھلا گناہ اٹھایا۔ اور اے محبوب، اگر اللہ کا فضل و رحمت تم پر نہ ہوتا، تمہیں نبی و معصوم کر کے اور رازوں پر مطلع فرما کے، تو ان میں کے کچھ لوگ یہ چاہتے کہ تمہیں دھوکہ دے دیں، اور وہ اپنے ہی آپ کو بہکا رہے ہیں، کیونکہ اس کا وبال انہی پر ہے، اور تمہارا کچھ نہ بگاڑیں گے، کیونکہ اللہ نے آپ کو ہمیشہ کے لیے معصوم کیا ہے۔ اور اللہ نے تم پر کتاب یعنی قرآن کریم اور حکمت اتاری، اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے، امور دین و احکام شرع و علوم غیب۔ مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام کائنات کے علوم عطا فرمائے، اور کتاب و حکمت کے اسرار و حقائق پر مطلع کیا۔ یہ مسئلہ قرآن کریم کی بہت آیات اور احادیث کثیرہ سے ثابت ہے، اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے کہ تمہیں ان نعمتوں کے ساتھ ممتاز کیا۔ ان کے اکثر مشوروں میں کچھ بھلائی نہیں، یہ سب لوگوں کے حق میں عام ہے، مگر جو حکم دے خیرات یا اچھی بات یا لوگوں میں صلح کرانے کا، اور جو اللہ کی رضا چاہنے کو ایسا کرے، اسے عنقریب ہم بڑا ثواب دیں گے۔ اور جو رسول کا خلاف کرے بعد اس کے کہ حق راستہ اس پر کھل چکا اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ چلے، ہم اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں گے اور اسے دوزخ میں داخل کریں گے، اور کیا ہی بری جگہ پلٹنے کی۔ یہ آیت دلیل ہے اس کی کہ اجماع حجت ہے، اس کی مخالفت جائز نہیں۔
جیسے کہ کتاب و سنت کی مخالفت جائز نہیں، اور اس سے ثابت ہوا کہ طریق مسلمین ہی صراط مستقیم ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہوا کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ سواد اعظم یعنی بڑی جماعت کا اتباع کرو، جو جماعت مسلمین سے جدا ہوا وہ دوزخی ہے۔ اس سے واضح ہے کہ حق مذہب اہل سنت و جماعت ہے۔ اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کا کوئی شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور جو اللہ کا شریک ٹھہرائے وہ دور کی گمراہی میں پڑا۔ تفسیر شان نزول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے کہ یہ آیت ایک کہن سال یعنی عمر رسیدہ بوڑھے اعرابی کی حق میں نازل ہوئی، جس نے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا نبی اللہ، میں بوڑھا ہوں، گناہوں میں غرق ہوں، بجز اس کے کہ جب سے میں نے اللہ کو پہچانا اور اس پر ایمان لایا، اس وقت سے کبھی میں نے اس کے ساتھ شرک نہ کیا اور اس کے سوا کسی اور کو ولی نہ بنایا، اور جرأت کے ساتھ گناہوں میں مبتلا نہ ہوا، اور ایک پل بھی میں نے یہ گمان نہ کیا کہ میں اللہ سے بھاگ سکتا ہوں، شرمندہ ہوں، تائب ہوں، مغفرت چاہتا ہوں، اللہ کے یہاں میرا کیا حال ہوگا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ آیت نص صریح ہے اس پر کہ شرک بخشا نہ جائے گا اگر مشرک اپنے شرک پر مرے، کیونکہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ مشرک جو اپنے شرک سے توبہ کرے اور ایمان لائے تو اس کی توبہ و ایمان مقبول ہے۔ یعنی میں آپ لوگوں کو یہ عرض کر دوں، یہ جو کہا جاتا ہے نا بھی شرک نہیں بخشا جائے گا، مشرک کی بخشش نہیں ہوگی، یہ تب ہے کہ شرک پر اس کا خاتمہ ہوا ہو۔ اور رہی زندگی، تو زندگی میں اگر کوئی مشرک توبہ کر لیتا ہے اور اسلام قبول کر لیتا ہے تو یقیناً اس کی توبہ اور ایمان مقبول ہیں۔ یہ شرک والے اللہ کے سوا نہیں پوجتے مگر کچھ عورتوں کو، یعنی مؤنث بتوں کو، جیسے لات، عزا، منات وغیرہ، یہ سب مؤنث ہیں، اور عرب کی ہر قبیلے کا بت تھا جس کی وہ عبادت کرتے تھے، اور اس کو اس قبیلہ کی انسا یعنی عورت کہتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قراءت میں الا اوثان، اور حضرت ابن عباس کی قراءت میں الا اثنا آیا ہے۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اناس سے مراد بت ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ مشرکین عرب اپنے باطل معبودوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، اور ایک قول یہ ہے کہ مشرکین بتوں کو زیور وغیرہ پہنا کر عورتوں کی طرح سجاتے تھے، اور نہیں پوجتے مگر سرکش شیطان کو، کیونکہ اسی کے اغوا یعنی بہکانے سے بت پرستی کرتے ہیں، جس پر اللہ نے لعنت کی اور بولا، یعنی شیطان، قسم ہے میں ضرور تیرے بندوں میں سے کچھ ٹھہرایا ہوا حصہ لوں گا، انہیں اپنا مطیع بناؤں گا، قسم ہے میں ضرور انہیں بہکا دوں گا اور ضرور انہیں آرزوئیں دلاؤں گا، طرح طرح کی، کبھی عمر طویل کی، کبھی لذات دنیا کی، کبھی خواہشات باطلہ کی، کبھی اور
اور ضرور انہیں کہوں گا کہ وہ چوپایوں کے کان چیریں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا کیا کہ اونٹنی جب 5 مرتبہ بیاہ لیتی تو وہ اس کو چھوڑ دیتے اور اس سے نفع اٹھانا اپنے اوپر حرام کر لیتے، اور اس کا دودھ بتوں کے لیے کر لیتے اور اس کو بحیرہ کہتے تھے۔ شیطان نے ان کے دل میں یہ ڈال دیا تھا کہ ایسا کرنا عبادت ہے، اور ضرور انہیں کہوں گا کہ وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز بدل دیں گے۔ مردوں کا عورتوں کی شکل میں زنانہ لباس پہننا، عورتوں کی طرح بات چیت اور حرکات کرنا، جسم کو گود کر سرما یا سندور، سرخ رنگ کا ایک پاؤڈر جسے ہندو مانگ میں لگاتے ہیں وغیرہ، جلد میں پیوست کر کے نقش و نگار بنانا، بالوں میں بال جوڑ کر بڑی بڑی جٹیں بنانا بھی اس میں داخل ہے۔ اور جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے وہ صریح ٹوٹے یعنی کھلے نقصان میں پڑا۔ شیطان انہیں وعدہ دیتا ہے اور آرزوئیں دلاتا ہے، اور دل میں طرح طرح کی امیدیں اور وسوسے ڈالتا ہے تاکہ انسان گمراہی میں پڑے۔ اور شیطان انہیں وعدے نہیں دیتا مگر فریب کے، کہ جس چیز کے نفع اور فائدہ کی توقع دلاتا ہے، در حقیقت اس میں سخت ضرر اور نقصان ہوتا ہے۔ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور اس سے بچنے کی جگہ نہ پائیں گے۔ اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، کچھ دیر جاتی ہے کہ ہم انہیں باغوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں۔ اللہ کا سچا وعدہ، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی؟ کام نہ کچھ تمہارے خیالوں پر ہے جو تم نے سوچ رکھا ہے کہ بت تمہیں نفع پہنچائیں گے، اور نہ کتاب والوں کی ہوس پر جو کہتے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں، ہمیں آگ چند روز سے زیادہ نہ جلائے گی۔ یہود و نصارہ کا یہ خیال بھی مشرکین کی طرح باطل ہے۔ جو برائی کرے گا خواہ مشرکین میں سے ہو یا یہود و نصارہ میں سے، اس کا بدلہ پائے گا، اور اللہ کے سوا نہ کوئی اپنا حمایتی پائے گا نہ مددگار۔ یہ وعید کفار کے لیے ہے۔ اور جو کچھ بھلے کام کرے گا، مرد ہو یا عورت اور ہو مسلمان۔ مسئلہ اس میں اشارہ ہے کہ اعمال داخل ایمان نہیں، تو وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے اور انہیں تل بھر نقصان نہ دیا جائے گا۔ اور اس سے بہتر کس کا دین جس نے اپنا منہ اللہ کے لیے جھکا دیا، یعنی اطاعت و اخلاص اختیار کیا، اور وہ نیکی والا ہے اور ابراہیم کے دین پر چلا جو ملت اسلام کے موافق ہے۔ حضرت ابراہیم کی شریعت و ملت سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت میں داخل ہے، اور خصوصیات دین محمدی کے اس کے علاوہ ہیں۔ دین محمدی کا اتباع کرنے سے شرع و ملت ابراہیم علیہ السلام کا اتباع حاصل ہوتا ہے، کیونکہ عرب اور یہود و نصارہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انتساب یعنی نسبت رکھنے پر فخر کرتے تھے، اور آپ کی شریعت ان سب کو مقبول تھی، اور شرع محمدی اس پر حاوی ہے، تو ان سب کو دین محمدی میں داخل ہونا اور اس کو قبول کرنا لازم ہے، جو ہر باطل سے جدا تھا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنایا۔ خلت صفائے مودت، خلت صفائے مودت یعنی سچی محبت اور غیر سے انقطاع کو کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ التسلیمات یہ اوصاف رکھتے تھے، اس لیے آپ کو خلیل کہا گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ خلیل اس محب کو کہتے ہیں جس کی محبت کاملہ ہو اور اس میں کسی قسم کا خلل اور نقصان نہ ہو۔ یہ معنی بھی حضرت ابراہیم علیہ التسلیمات میں پائے جاتے ہیں۔ تمام انبیاء کے جو کمالات ہیں سب سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہیں۔ حضور اللہ کے خلیل بھی ہیں جیسا کہ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے، اور حبیب بھی جیسا کہ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے
کہ میں اللہ کا حبیب ہوں اور یہ فخراً نہیں کہتا۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اور ہر چیز پر اللہ کا قابو ہے، اور وہ اس کے احاطہ علم و قدرت میں ہے۔ احاطہ بالعلم یہ ہے کہ کسی شے کے لیے جتنے وجوہ ہو سکتے ہیں ان میں سے کوئی وجہ علم سے خارج نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین سیکھنے، سکھانے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔